آن لائن دعا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی ہمارا چینل ہے یہ، تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1 معرفہ اور نکرہ کے متعلق ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی خاص چیز سمجھ آئے، وہ چاہے کسی کا نام ہو یا کوئی جگہ ہو یا کوئی چیز ہو، جیسے اسما ایک خاص لڑکی کا نام ہے، کعبہ ایک خاص گھر کا نام ہے، اور قرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معرفہ کی ڈیفینیشن تھی۔ اس کے بعد گائز ہم دیکھتے ہیں نکرہ کی ڈیفینیشن، کہ نکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی عام چیز سمجھ آئے، جیسے قدیم پرانا، ٹھیک ہے۔ تو پرانا ہم کسی بھی چیز کے لیے بول سکتے ہیں، یہ عام ہے نا، کوئی پرانی کوئی خاص چیز تو نہیں ہوتی نا، پرانی عام چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز پرانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تھا معرفہ اور نکرہ کی ڈیفینیشن۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نکرہ کو اگر معرفہ بنانا ہو تو کیا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسم نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگانے سے بھی اسم نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کو اسم معرف باللام کہتے ہیں، معرف باللام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کتاب سے الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب دیکھیں ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کتاب تو عام تھی نا، کوئی بھی کتاب کہہ سکتے تھے ہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب، الکتاب الف لام لگا کر تخصیص فرما دی اور فرمایا کہ یہ خاص کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسم نکرہ ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تنوین جو ہے وہ اکثر نکرہ کی علامت ہوا کرتی ہے، اسم نکرہ کی علامت ہوا کرتی ہے تنوین، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ معرف باللام پہ تنوین کبھی بھی نہیں آئے گی۔ پورے قرآن کریم میں دیکھ لیں آپ، احادیث نبویہ کی کتاب عربک میں جو ہیں سیاہ ستہ دیکھ لیں، باقی بھی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں یا باقی عربی کی کتابیں آپ دیکھیں، شعراء کے دیوان دیکھیں، آپ کو کہیں پہ ایسا لفظ نظر نہیں آئے گا جہاں پہ الف لام بھی ہو اور اس کے اوپر تنوین بھی ہو۔ یعنی الف لام اور تنوین یہ آپس میں متضاد، ان کو سمجھ لیں یہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں تمرین کو۔ یہ تمرین یہ گائز آپ کے لیے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، آپ نے اس پہ مشق کرنی ہے۔ اب جو آپ نے معرفہ کی ڈیفینیشن پڑھی، آپ نے نکرہ کی ڈیفینیشن پڑھی، آپ نے نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ بھی پڑھا، آپ نے نکرہ بھی پڑھا کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ تو اب آپ نے ان میں یہ دیکھنا ہے کہ احمد نبی، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کریم، اللہ تعالیٰ سخی ہے، زید صالح، زید نیک ہے، اسمت مہذبۃ، اسما ایک تہذیب یافتہ لڑکی ہے، الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے، الدواء نافع، دوا نفع بخش ہے، الغلام کاذب، غلام جھوٹا ہے، الطعام لذیذ، کھانا مزیدار ہے، الولد غبی، لڑکا کند ذہن ہے۔ تو اب یہ جو میں نے تمرین کے اندر جملے بتائے ہیں، ان کی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ ان میں معرفہ کون سا ہے اور نکرہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ پہچان کر لیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ، تو آپ اس کو دیکھیے اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، جو سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ نیز آپ ہمارا چینل اپنے دوست احباب سے شیئر کریں جو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ وہ ہمارے پاس درسن بائی درسن لیکچر پڑھتے رہیں۔ تو گائز تب تک کے لیے ہم اللہ حافظ کہتے ہیں آپ کو، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ملیں گے، اور اگلے لیکچر میں ہم آپ کو پڑھائیں گے مذکر اور مؤنث کے متعلق قواعد اور ضابطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔